حسین یا حسین، شہید حسین یا حسین یا حسین. ساتھ برچی کے کلیجے کو نکلتے دیکھا، میری نظروں سے منظر تو نکالو زینب، لاش ابولا سنبھالو زینب، کھول کر آنکھ دوبارہ ہمیں دیکھا ہی نہیں، کون سی نیند میں سویا ہے کہ جاگا ہی نہیں، اپنے اکبر کو لو اب تم ہی جگا لو زینب، لاش حملہ ہے اکبر کی سنبھالو زینب، کچھ نہیں آتا ہے لیلا کو نظر خیمے میں، ڈھونڈتی پھرتی ہے وہ خیمے کا در خیمے میں، ام لیلا کو بھی خیمے سے نکالو زینب، لاش حملہ ہے اکبر کی سنبھالو زینب، ہائے ظالم نے کس ظلم کا نیزہ مارا، ہائے ظالم نے کس ظلم کا نیزہ مارا، خون بہتا ہے جوالی کا بدن سے سارا، اپنی چادر سے ذرا زخم دبا لو زینب، لاش حملہ ہے اکبر کی سنبھالو زینب، یاد بہلا کی نہیں آتی ہے تم کو بھیا، جا کے پردے سے میں کیا بول گئے ہو بھیا، ان کو سغرا کا یہ پیغام سنا لو زینب، لاش حملہ ہے اکبر کی سنبھالو زینب، جو تھا پیری کا سہارا وہ سہارا نہ رہا، جیسے دنیا میں بہل کوئی ہمارا
سنا جو زینب مجھ
محمد وآل محمد سب پرچم کے پھریرے کو ہوا چوم رہی ہے، پرچم کے پھریرے کو ہوا چوم رہی ہے، لگتا ہے رسولوں کی دعا چوم رہی ہے، تو جس وقت لپٹتی ہے علم سے کوئی بچی، لگتا ہے سکینہ کی رضا چوم رہی ہے، لگتا ہے سکینہ کی رضا چوم رہی ہے۔ نعرہ سلام۔ اللہم صلی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ چمچا کہتی تھی سکینہ کہ نہ جی پاؤں گی بابا، نہ جی پاؤں گی بابا، کہتی تھی سکینہ کہ نہ جی پاؤں گی بابا، نہ جی پاؤں گی بابا، کہتی تھی سکینہ کہ نہ جی پاؤں گی بابا، بن آپ کے بے موت ہی مر جاؤں گی بابا، مر جاؤں گی بابا، کہتی تھی سکینہ کہ نہ جی پاؤں گی بابا، نہ جی پاؤں گی بابا، اگر آپ نہیں آئیں گے میدان سے پلٹ کر آپ نہیں آئیں گے میدان سے پلٹ کر، روتی ہوئی مقتل کو چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، کہتی تھی سکینہ کہ نہ جی پاؤں گی بابا، نہ جی پاؤں گی بابا، او بن آپ کے تسکین میسر نہیں ہوگی، بن آپ کے تسکین میسر نہیں ہوگی، زندہ کے اندھیرے میں جو گھبراؤں گی بابا، جو گھبراؤں گی بابا، کہتی تھی سکینہ کہ نہ جی پاؤں گی بابا، نہ جی پاؤں۔ اس ماہ ذی سے شروع ہوا تھا کیونکہ کل شب عاشور رہے گی اور اس لیے صرف مسائل بھی ہو پائے گا۔ بہرحال جو وقت معین ہے اسی محدودہ وقت کے اندر موضوع تو اتنا وسیع ہے کہ 1400 سال سے چل رہا ہے یہ موضوع، تو
تو اس کو ایک اشرے کیا 1400 اشرے لگے تب بھی کم ہے، اور سمیت پانا اور بیان کر پانا ناممکن ہے۔ بہرحال جو میں ان کے یہاں سے سیکھ کر کے آیا ہوں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ ایک سوال اور محمد پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ نور الہی کو اپنی منہ کی پھونک سے مٹا دو، لیکن ایسا کر نہیں پاؤ گے اور نہ کر سکتے ہو۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تو اس نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے، چاہے کافروں کے لیے کتنا ہی ناگوار گزرے، ہم اس کو مکمل کر کے رہیں گے۔ تو دوران مجالس عرض کیا گیا کہ اس نور کو شکل دین روز غدیر اللہ نے کامل کیا، اور اس نور کو مکمل اللہ نے کیا 15 شعبان المعظم بوقت سحر، جب ہمارے اور آپ کے آخری امام اس عالم امکان کی جان، زہرا کی جان، منتقم خون حسین حضرت حجت ابن حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ وقت برباد نہ کرتے ہوئے کل کی مجلس سے آج کی مجلس کو جوڑتے ہوئے کہ عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ دلائل طولانی عمر امام زمان علیہ السلام کے اوپر گفتگو چل رہی ہے کہ امام علیہ السلام کی اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے۔ آج 1250 سال ہو چکے ہیں اور امام علیہ السلام الحمدللہ باحیات ہیں اور زندہ ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ابھی منجی عالم پیدا ہونے والا ہے، اور ہماری یہ ضد ہے کہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، پیدا ہو چکے ہیں۔ کیونکہ اگر امام نہیں ہوں گے، ساری مجلسوں خلاصہ اگر امام نہیں ہوتے اور اتنا زمانہ گزر جاتا تو آپ ہی کل جا کے اللہ میاں سے اعتراض کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کیا بگاڑا تھا کہ تو نے آدم کو پہلے پیدا کیا، آدمی کو بعد میں بنایا، کھانا پہلے پیدا کیا، کھانے والے کو بعد میں بنایا، تو ہم موجود تھے اور کوئی ہادی نہیں تھا۔ لہٰذا یہ نظریہ سراسر غلط ہے کہ امام زمانہ یا منجی عالم یا مہدی موعود ابھی پیدا ہونے والے نہیں، پیدا ہیں، اور دنیا کو انہی کے دم سے اللہ نے باقی رکھا ہے، انہی کے صدقے میں ساری چیزیں باقی ہیں۔ اب کل جناب عزیر علیہ السلام کی دلیل آپ کے سامنے پیش کی تھی قرآن سے، اور مسلمان کو اعتراض یہ ہے کہ اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے۔ تو پھر کل والی بات میں دوہرا دوں کہ افسوس مجھے اگر کوئی غیر مسلم ہوتا یہ اعتراض کرتا تو نہ ہوتا، لیکن کسی مسلمان کی طرف سے اس اعتراض کو آنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن سے رٹا گیا ہے، سمجھا نہیں گیا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، قرآن رٹا گیا ہے، سمجھا نہیں گیا ہے۔ اگر قرآن سمجھا ہوتا تو کبھی بے تکی باتیں نہ کرتا یہ مسلمان۔ اگر قرآن سمجھا ہوتا، اور قرآن سمجھنے کے لیے کسی غیر نتھو خیر جمن تیلی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہیں سے گڑبڑ ہوا کہ اب قرآن کو کہیں سی اور دروازے سے لے کر کے آئے ہیں۔ اگر علی کے دروازے سے لے آئے ہوتے تو کبھی ایسی احمقانہ گفتگو نہ کرتے۔ بھائی کم سے کم ایک مسلمان جو قرآن کے اوپر یقین رکھتا ہے، کم سے کم اتنا تو ساری چیزیں بھول جائے، قرآن کو نہ پڑھتا ہو، لیکن ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے۔ جب اللہ عیسیٰ کو 2000 سال سے زندہ رکھ سکتا ہے تو اپنے مہدی کو 1400 سال سے کیوں نہیں زندہ رکھ سکتا؟ سلام پڑھے محمد وآلہ محمد۔ بھائی وہ عزیر کا واقعہ، یونس کا واقعہ، الیاس کا واقعہ، خضر کا واقعہ علیہ السلام، ان کا واقعہ چھوڑ دیجئے۔ سارے مسلمان کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان کے اوپر ہیں، اور یہ بھی میں فلسفہ بیان کروں گا کہ عیسیٰ کو اللہ نے زندہ کیوں رکھا ہے، اور پھر نیچے بلوا کر کے ان کو اپنے آخری ہاتھی کے پیچھے ہی کیوں نماز پڑھائے گا، یہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے یہ دلیل قرآن سے بیان کر دوں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے ایک بندے کا امتحان لیا اور وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلا گیا، قوم عذاب میں مبتلا ہونے والی تھی،
گئی پہاڑ کے اوپر، وہاں دعا کی، اللہ نے سب کے عذاب کو برطرف کر دیا، قوم واپس آ گئی، جناب یونس علیہ السلام کو معلوم چلا تو واپس آئے، واپس آنے کے بعد اور راستہ بھٹک گئے یا دوسرے راستے پہ چلے گئے، دوسری بستی میں چلے گئے، کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈوبنے لگی، کہا گیا کہ ایک آدمی کو اتارا جائے، پورا ڈالا گیا، انہی کا نام آیا، پھر پورا ڈالا گیا، انہی کا نام آیا، اور بلاخر ان کو اٹھا کر کے ندی کے اندر ڈال دیا گیا۔ ندی کے اندر پہنچے، ایک مچھلی آئی، مچھلی نے ان کو کھا لیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ اب مچھلی پورا سیر کر رہی، پتہ نہیں کس کس دریاؤں کی، کس کس سمندروں کی جناب حضرت یونس علیہ السلام نے سیر کر لی، اور اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ کون یونس ہے، قرآن کہتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتَ وَهُوَ مُلِيمٌ کے حوت نے یعنی اس ویل مچھلی نے یا بڑی مچھلی نے جو ہے ان کو نگل لیا، کھا لیا، اور فَلَوْلَا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے، امام قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو ہم انہیں قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں باقی رہتے ہیں۔ نہیں آپ پہنچے نہیں ہمارے محترم، قرآن کی آیت، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کو اگر تم علی کی نگاہ سے پڑھو گے، در علی سے متصل ہو کر کے پڑھو گے تو جگہ جگہ تمہیں آسانیاں نظر آئیں گی، جگہ جگہ تمہیں نشانیاں نظر آئیں گی۔ اللہ نے کیا کہا یونس کے بارے میں کہ اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو میں انہیں اسی مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھتا۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اگر ہم رکھنا چاہیں تو اپنے نبی کو مچھلی کے پیٹ میں ہزاروں سال تک زندہ رکھ سکتے ہیں۔ جو خدا اپنے نبی کو مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھ سکتا ہے وہ بھی یوم معلوم تک یعنی قیامت تک تو وہ اپنے حامی کو، اپنی حجت کو، اپنے امام کو قیامت تک کیوں نہیں زندہ رکھ سکتا؟ سلام پڑھے محمد والے اے قرآن الزام ہمارے پر لگتا ہے 40-30 پارے کا، لیکن ہم جو میں جو اس آیت پڑھ رہا ہوں یہ اسی قرآن سے پڑھ رہا ہوں جو تاج کمپنی کی پرنٹڈ ہے۔ بہت توجہ، اور جس کو دیکھنا ہے قرآن الحمدللہ کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں یہ قرآن علی علیہ السلام کے پاس ہے جو مولا نے خلفاؤں کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن ان جاہلوں کو سمجھ میں نہیں آیا اور اس قرآن کو لینے سے انکار کر دیا۔ ابھی زانے مطلب مولا اس قرآن کو واپس لے گئے اور وہ قرآن واپس ضرور آئے گا، لیکن جب دوبارہ وہ قرآن لے کر آئے گا تب کسی خلیفہ کے اندر ہمت نہیں ہوگی تو اس کو ٹکرا دے، اس کو رد کر دے۔ جب امام علیہ السلام آئیں گے تو پھر وہی قرآن نازل ہوگا۔ عزیزان محترم، تو دوسری دلیل، ایک دلیل جناب عزیر علیہ السلام کی، دوسری دلیل قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں اسی مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھ سکتے تھے۔ بے شک وہ اور بات ہے کہ انہوں نے اللہ کا نام، محمد کا نام، علی کا نام، فاطمہ کا نام، حسن کا نام، حسین کا نام لے کر کے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر انبیاء کے اوپر بھی عذاب آئے یا امتحان آئے اور وہ بچنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سہارا قسم کر لیتے ہیں۔ بھائی یہ سنت کوئی نئی سنت نہیں ہے، یہ سنت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ اب دنیا ہم سے کہتی ہے تم علی کا وسیلہ کیوں لگاتے ہو، محمد کا
کائنات میں آئیں گے ظہور امام علیہ السلام کے بعد تو امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سوال ہے ہمارے ذہن میں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو چھوٹے موٹے نبی ہیں نہیں, اولو العزم پیغمبر ہیں. 5 اولو العزم یعنی ایسے پیغمبر جو عزم ارادے کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ انبیاء اوصیاء میں بھی بعض سے افضل ہیں. سارے نہیں, بعض سے افضل ہیں. بہت 2-4 منٹ لوں گا اس بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کے اذہان عالیہ تک میں پہنچا سکوں. آپ کے الحمدللہ آپ فرشتہ میں بیٹھتے ہیں, بہت ذہین اور بہت علی والے ہیں, اور ذہین نہ ہو ایسا ممکن نہیں. ہاں یہ بات ہے کہ تھوڑا سا سستی آ جاتی ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے, ورنہ بات ساری سمجھ میں آتی ہے. سلوات پڑھیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات سمجھنے کے بعد گردن ہلایا ہی جائے. عزیزان محترم, تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں زندہ رکھا ہے؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ اولو العزم پیغمبر ہیں, صاحب شریعت ہیں, انجیل جیسی کتاب کے مالک ہیں, اور دنیا میں سب سے زیادہ فالوورز انہی کے ہیں, مسیحی. تو اتنا بڑا پیغمبر, اتنا بڑا نبی جب اس کائنات میں آئے گا تو کیا کرے گا؟ مصلی بچھائے گا, اور مصلی بچھا کر کے پیچھے کھڑا ہوگا. اور اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ مکبر اور امام میں بڑا فرق ہوتا ہے. مکبر میں اور امام میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو میں 5 منٹ آپ کر لوں گا اس کو سمجھانے کے لیے کہ کیوں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, یہ آپ میں سے ہم سب کا عقیدہ ہے. مسلمان اگر اس عقیدے سے پھر جائے تو مسلمان نہیں ہے. اگر یہ بھی عجیب نقطہ ہے, مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت کو مان رہا ہے لیکن امام زمانہ کی غیبت کو نہیں مان رہا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ سے کوئی ڈر نہیں ہے, امام سے بڑا ڈر ہے سب کو. اور یہ معلوم ہے کہ جب یہ آئیں گے تو بڑا مسئلہ ہوگا. میں اگر وقت رات میں کروں کیا مسائل پیش آئیں گے جب امام آئیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. کہاں ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ ہماری روایتوں کے اعتبار سے 4تھے آسمان کے اوپر انتظار کر رہے ہیں ہماری آپ کی طرح وہ بھی امام کے ظہور کا. قرآن مجید کے آل عمران سورہ نمبر 81 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ. اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو نبوت دینا چاہیے, ان کو کیا کہ ہم نے کتاب دی اور عہدہ دیا. جب یہ عہدہ ہم ان کو دینے لگے, یہ سب اکٹھا ہوں اور تولد بٹنے کا وقت آ جائے اور کہا جائے کہ مجلس کے بعد 2 تولد بٹے گا اور 2 ہی بٹے گا انشاءاللہ, تو 2 چیزیں کہا گیا کہ 2 چیزیں آپ کو دی جائیں گی, ایک نبوت اور ایک کتاب. کیا ہے اسی آیت میں کتاب و حکمت, کہ تمہیں کتاب دی جائے گی اور حکمت دی جائے گی. اب تمام انبیاء سب لگا کے کھڑے ہو گئے, کتاب لینا اور حکمت لینا. اللہ میاں نے کہا آؤ کتاب حکمت لو اور لے کے آگے بڑھو. جیسے ہی آدم علیہ السلام آئے, ہاتھ پھیلائے کتاب کے لیے, اللہ نے کہا کہ لما آتیتکم من کتاب ثم جاءکم رسول مصدق, اس کتاب کو لینے سے پہلے اس کی شرط بھی سن لو. اس کتاب اور عہدہ نبوت کو لینے سے پہلے اس کی شرط یادگار ہے نا, اس کی شرط بھی سن لو. کہا کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرن بہ, کہ جب میرا آخری رسول آئے, جب میرا رسول آئے تو اس کتاب اور حکمت کے بدلے میں تمہیں کیا کرنا ہے کہ تمہیں اس کے اوپر ایمان لے آنا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. 2 شرطوں کو یاد رکھیے, بہت توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ اے میرے تمام انبیاء سے کہا کہ ہم تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر رہے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ جب میرا نبی اس کائنات میں آئے تو تم اس کے اوپر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا. ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا. سب نے کیا کہا؟ قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری, کیا تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ کتاب و حکمت لینے کے بعد ہمارا اس وعدے کے اوپر عمل کرو گے؟ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ ہمارے رسول کی مدد کرو گے اور ان کے اوپر ایمان لے آؤ گے؟ قرآن کہتا ہے
بات کے گواہ ہو اور میں بھی اس بات کا گواہ ہوں. تم بھی اس بات کے گواہ ہو اور میں بھی اس بات کا گواہ ہوں. اور اس کے بعد اللہ نے اس سے خطرناک آیت پیش کر دی. فرمایا فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اور یاد رکھو تم نے کتاب و حکمت لے لی اور یہ وعدہ کر لیا دنیا میں جا کر کے اگر تم اس سے پھر گئے اس سے پلٹ گئے تو یاد رکھو تم فاسقوں میں سے ہو جاؤ گے. بہت توجہ میری محنت آیا نہ ہو اپنے بھائی, تم فاسقوں میں سے ہو جاؤ گے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کو نبوت ملی, کتاب ملی. کس شرط پہ؟ ایک چیز کیا کریں گے آپ؟ ایمان لے آئیں گے. دوسرا مدد کریں گے. ایک ایمان لے آئیں گے, دوسرا ہمارے رسول کی مدد کریں گے. اب ذرا اتنا پڑھا لکھا مجمع ہے, اتنی مجلس سننے والا مجمع ہے, اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے کسی بچے سے بھی پوچھوں گا تو وہ بتا دے گا کہ یہ بتاؤ جب محمد اس کائنات میں تشریف لائے تو آدم تھے, نوح تھے, ابراہیم تھے, موسیٰ تھے, عیسیٰ تھے, کوئی نہیں تھا. جب میرا حبیب اس کائنات میں آیا تو آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک نہ کوئی ایمان لانے کے لیے تھا نہ کوئی مدد کرنے کے لیے تھا. لیکن میں آپ کہاں سے کہاں تک لے آیا بھائی؟ تمام انبیاء کی نبوت اسی بات پر منحصر ہے کہ ان کی نبوت تبھی صحیح ہوگی جب وہ یہ دو کام کریں گے, ایمان لے آئیں گے اور نصرت کریں گے. ایمان لے آئیں گے اور نصرت کریں گے. آدم کو بھی معلوم تھا کہ جب آخری رسول آئے گا تو میں نہیں رہوں گا. آدم نے اپنے بیٹے شیش کے حوالے یہ وصیت کر دی کہ میں نہیں رہوں گا, تم یہ کام کرنا. شاید جب دنیا سے جانے لگے تو اس نے نوح کے حوالے یہ بات کر دیا. نوح دنیا سے گئے, موسیٰ کے حوالے کیا, موسیٰ نے ابراہیم کے حوالے کیا, ابراہیم نے اسماعیل کے حوالے کیا, اسماعیل نے اسحاق کے حوالے کیا, اسحاق نے یعقوب کے حوالے کیا, یعقوب نے یوسف کے حوالے کیا. کیا کہتے جا رہے ہیں؟ سب ایک کے بعد یہ وصیت کرتے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہماری نبوت کا دار و مدار تمہارے اوپر ٹھکا ہے. اگر آخری نبی سے ملاقات ہو جائے تو اس پہ ایمان بھی لے آنا, اس کی مدد بھی کرنا. بھائی جب سب نبی چلے گئے تو عیسیٰ تک یہ بات آ گئی. اب عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ جیسے ہی محمد مصطفیٰ اس کائنات میں آئے ان کے اوپر ایمان بھی لے کر کے آئے اور ان کی مدد بھی کرے. لیکن پوری تاریخ اسلام گواہ ہے نبی پر پتھر چلتے رہے, کوڑا پھینکا جاتا رہا, ہر جنگ میں مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے, لیکن یہ عیسیٰ آسمان سے اتر کر کے آئے ہو. پوری 23 سالہ زندگی سرکار دو عالم کی تبلیغ کی اور 40 سالہ زندگی اس سے پہلے کی. 63 سالہ زندگی میں کوئی بھی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں دکھا دو کہ ایک مرتبہ بھی عیسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ نہیں دکھا سکتے, ہے ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام چلے کے اوپر آئے ہی نہیں. اور سرکار دو عالم 11 ہجری میں دنیا سے چلے گئے. اب قرآن کی آیت کے اعتبار سے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کی نبوت خطرے میں ہے. اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے, میری محنت میں پوری کرنے جا رہا ہوں. بھائی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کی محنت اور نبوت اس بنیاد کے اوپر ٹکی ہے. اگر وہ مدد نہ کرے اور ایمان نہ لائے, بھائی سرکار دو عالم آخری امید تھے, وہ بھی دنیا سے چلے گئے. نہ عیسیٰ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کوئی بھی نہ ان کی مدد کر سکا, نہ ان کے اوپر ایمان لا سکا. عیسیٰ بھی آسمان کو چلے گئے. اب کوئی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر عیسیٰ ایمان بھی لے آئے اور اس کی مدد بھی کرے. عیسیٰ انتظار کرتے رہے, بہت توجہ, محمد چلے گئے, نہیں ہو پایا. علی آئے, علی چلے گئے, عیسیٰ نہیں آئے. حسن آئے, عیسیٰ نہیں آئے. حسین کا دور گزرا, عیسیٰ نہیں آئے. زین العابدین کا دور گزرا, عیسیٰ نازل نہیں ہوئے. محمد باقر کا دور آیا, عیسیٰ نازل نہیں ہوئے. جعفر صادق کا دور آیا, عیسیٰ نازل نہیں ہوئے. مفتی قاسم کا دور آیا, عیسیٰ نازل نہیں ہوئے. عیسیٰ نازل نہیں ہوئے. محمد تقی کا دور آیا, عیسیٰ نازل نہیں
آپ اس عمر میں بڑے ہیں، آپ آگے بڑھ جائیے. کہا ہرگز نہیں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ ہی نماز پڑھائیں گے. میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ہاتھ جوڑا، سرکار آپ کیوں نہیں بڑھ جاتے؟ صاحب کتاب آپ ہیں، صاحب شریعت آپ ہیں، الرحم پیغمبر آپ ہیں، عظیم نبیوں میں سے ہیں. کہا کہ میں کیسے آگے بڑھ جاؤں؟ بھائی یہ صرف مہدی نہیں ہے، یہ وقت کا محمد ہے، اور وقت کے محمد سے آگے بڑھنا یہ انبیاء کی توہین بھی ہے. اگر میں اس سے آگے بڑھ گیا تو میری نبوت خطرے میں پڑ جائے گی، میری نبوت خطرے میں پڑ جائے گی. اور عزیزان مطلب مجھے جملہ کہنے دیجئے، محمد یعنی امام کے پیچھے، آخری محمد کے پیچھے صرف عیسیٰ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آدم نماز پڑھ رہے ہیں، موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، عیسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. اب دنیا یہ کہتی ہے علی افضل تھے یا آدم افضل تھے. ارے تمہیں آخری زمانے میں پڑے گا، پتہ چلے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے پیچھے نماز پڑھ کے بتایا فاطمہ کا بیٹا اور ہے، مریم کا بیٹا اور ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا اور ہے، فاطمہ عیسیٰ مریم کا بیٹا اور ہے. فاطمہ کے بیٹے کی بات الگ ہے، اس کے اندر جلال محمدی ہے، علم علی ہے، کمال حسین ہے، اور جذبہ سید سجاد. ساری باتیں چھوڑتے ہوئے اس کے بعد امام علیہ السلام کا اس کائنات میں ظہور کا وقت میرے پاس نہیں. ظہور امام فرمائیں گے، جب ظہور ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. ایک وجہ اور بھی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی، کتنی بڑی جمعیت ان کو فالو کر رہی مسیحی. جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارا امام ہی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو سارے مسیحی اپنے آپ ہی امام کی بیعت میں آ جائیں گے. اسی لیے اللہ نے ان کو باقی رکھا ہے. اب امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو کہاں سے ان کو نکلنا چاہیے؟ سولی سے آنا چاہیے. سولی میں شیعہ بہت ہیں، 24 گھنٹہ مجلس ہوتی ہے الحمدللہ. تو امام علیہ السلام کو ظہور کہاں سے کرنا چاہیے؟ شولی سے کرنا چاہیے. غلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، شولی سے کرنا چاہیے. شولی مرکز کربلا جہاں بھی آپ ہیں، شولی سے امام کو ظہور کرنا چاہیے. امام شولی سے ظہور نہیں کریں گے، ایران سے ظہور کرنا چاہیے. خامنئی صاحب جیسے وہاں رہبر ہیں، سارے شیعہ ہیں، حرم ہیں، سب کچھ ہے. آپ ایران میں بھی ظہور نہیں کریں گے. آپ کو لبنان سے ظہور کرنا چاہیے. حسن نصر اللہ جیسا پاورفل آدمی وہاں موجود ہے. کہا وہاں سے بھی میں ظہور نہیں کروں گا. میں نے کہا تو پھر آپ کو کوفہ ظہور کرنا چاہیے، بعد میں آپ کا دارالخلافت بننے والا ہے. کہا کوفہ سے ظہور نہیں کروں گا. مولا کہاں سے ظہور کریں گے؟ کہا جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا. آخری جملہ، آخری بات میں کر رہا ہوں، آخری بات ہے اور تمام. کہا جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کروں گا. اور عزیزان مطلب کہاں سے، مطلب کیا ہوا؟ یعنی خانہ کعبہ سے امام ظہور فرمائیں گے. میں نے پوچھا مولا خانہ کعبہ سے کیوں ظہور فرمائیں گے؟ کہا دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہوں، خانہ کعبہ سے اس لیے ظہور کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہوں میں خانہ کعبہ کا متولی نہیں، مالک خانہ کعبہ ہوں. خانہ کعبہ کا متولی نہیں ہوں، میں مالک خانہ کعبہ ہوں. روایت بتاتی ہے امام علیہ السلام خانہ کعبہ کو ٹیک دے کر کے اس مقام کے اوپر کھڑے ہوں گے جہاں کے اوپر وہ نشان ابھی تک باقی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں تک وہ نشان ابھی باقی ہے. پھر میں نے وہاں سے پوچھا اور آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں، آپ بڑے شیعہ ہیں، یہ بتائیے آپ میں سے کسی کی ہمت ہے کہ خانہ کعبہ کو اپنی پشت دکھا سکیں؟ بھائی اتنے بڑے بڑے امام مکہ معظمہ میں ہیں، بڑی بڑی داڑھی نمار اور اونچے پیجامے والے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں. کیا کسی امام کے اندر یا کسی مسلمان کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی جرات ہے کہ خانہ کعبہ کو ٹیک لگا دے؟ نہیں لگا سکتا. لیکن جب امام آئیں گے تو خانہ کعبہ کو ٹیک لگا کر کے اسی مقام پہ کھڑے ہوں گے جہاں سے پہلے امام اندر
عزیزان محترم، امام علیہ السلام خانہ کعبہ سے عبور فرمائیں گے، وہاں سے پھر مکہ معظمہ سے آپ آئیں گے کوفہ، اور وہاں پہ آپ اپنی دارالخلافہ حکومت قائم کریں گے۔ مسجد سہلہ آپ کا گھر ہے، آپ جانتے ہیں جو زیارت کے لیے گئے ہیں جی، وہ مسجد سہلہ امام علیہ السلام کا گھر بنے گا۔ اور ایک بات، آخری بات ہے تمام، امام علیہ السلام کے ظہور کے فوائد تو بہت سارے ہیں۔ مثلا ایک فائدہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام جب آئیں گے تو زمین اپنے سارے خزانے اگل دیں گے۔ ابھی تو صرف کچے تیل نکل رہے ہیں، جب امام آئیں گے تو پکا تیل بھی زمین سے نکلے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ زمین میں کیا کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے علم کو 27 حرفوں میں منحصر کیا ہے۔ علم یعنی 27 حروف ہے، 27 حروف میں سے اللہ نے صرف دو، یہ آخری بات ہے، 27 حروف میں سے صرف 2 حرف کو اللہ نے تمام انبیاء، تمام انسانوں کے حوالے کیا۔ حدیث موجود ہے، اس کائنات میں اللہ نے 27 حروف بنائے جو تمام علوم ہیں، اس 27 میں سے اللہ نے ابھی تک صرف 2 اپنے تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام لوگوں کے حوالے کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے ابھی تک، اور ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف۔ بس آخری بات کہا کہ اس زمانے سے لے کر کے جب تک امام پر ظہور نہیں رہتا تب تک یہ صرف 2 ہی علم ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کھیل چل رہا ہے۔ بھائی 2 علم کا کمال یہ ہے کہ انسان آج کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے، 2 علم کا کمال ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب میرا نام مہدی اس کائنات میں آئے گا تو وہ 25 حروف جو باقی ہیں ان کو اس 2 حروف سے ملا کر کے سارے علوم کو لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ اب دنیا ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ آپ کے امام اس بڑھتی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے سامنے کیسے ٹکیں گے، کیسے حملہ کریں گے؟ تو دنیا آج اسکرین تک پہنچی ہے۔ امام کی حدیث ہے کہ جب میرے لاکھ کا ظہور ہوگا اور کوئی کہیں کسی مقام پہ پھنس جائے گا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو انگلی کے اوپر ہتھیلی پہ اشارہ کرے گا، ساری چیزیں کھل کر کے سامنے آ جائیں گی۔ دنیا آج اس ٹیکنالوجی پہ پہنچی ہے، 1200 سال پہلے امام صادق اس کا علم دے کر جا چکے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ دنیا اس مقام تک پہنچی نہیں، امام علیہ السلام جس دن اس کائنات میں آئیں گے تب دیکھیے کائنات کا عالم کیا ہے۔ ابھی کچھ بھی ترقی نہیں ہوئی ہے، یہ ہمارے علم کی کمی ہے کہ ہم اسے ترقی سمجھ رہے ہیں۔ ابھی ترقی تو اس دن ہوگی جب زہرا کلام اس دنیا میں آئے گا۔ روایت بتاتی ہے کہ عالم یہ ہوگا کہ زمین کے اوپر کہیں بھی خشکی نہیں ہوگی، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوگی۔ زمین کا یہ عالم ہوگا کہ زمین اپنے تمام خزانوں کو پلٹ دے گی۔ اس کائنات میں ایک ہی گھاٹ کے اوپر بکری بھی پانی پیے گی، شیر بھی پانی پیے گا۔ بچے سانپ کی انگلیوں میں، سانپ کی پلوں میں اپنی انگلیاں ڈالیں گی، سانپ کی اتنی ہمت نہیں ہو پائے گی کہ وہ بچے کو کاٹ سکے۔ یہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور کی برکت ہے۔ صلوات پڑھیے وقت میرا تمام ہو گیا، میں تمہیں اور بھی باتیں عرض کرتا کہ امام علیہ السلام جو ظہور فرمائیں گے تو کیا کیا ہوگا۔ ہم نے بس یہی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے انتقام دیں گے، بس ان کا یہی کام رہے گا، تلوار اٹھائیں گے اور مولی یاد کاٹتے پیٹتے سب ختم، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو ایک ضمنی کام ہے، یہ صرف مولا کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اصل کام بہت آگے ہے اور اس مقام تک ہم اور آپ پہنچے نہیں ہیں۔ وقت تمام ہو گیا۔ امام علیہ السلام کے پاس ایک پرچم ہوگا، اس پرچم کے اوپر لکھا ہوگا البیعۃ للہ، یہ بیعت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور جو بھی اس بیعت سے انکار کرے گا اس کے ہاتھوں کو، اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا۔ اور مولا عجب میں آواز دیں، تم نے اسی پرچم کو گرایا تھا کربلا کے میدان میں، آج دیکھو ہاتھ کٹ گئے لیکن عباس نے اس پرچم کو جھکنے نہیں دیا۔ عزیزان محترم، آ گیا مسائل اور آ گئی ختم ہونے والی ہے یہ 8 محرم۔ قیامت کی یہ تاریخ ہے
عباس حسین کے بھائی، عباس حسین کی حارث۔ عباس کون ہیں؟ جن کے اوپر شبیر کو، زینب کو، سکینہ کو، ام کلثوم کو اتنا بھروسہ تھا کہ شہزادی جب مدینے سے چلی تھی تو آپ نے تمام بیویوں سے کہا تھا، اے بیویوں میں تمہارے چادر کی ضمانت دیتی ہوں۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک دن ایسا آیا کہ شہزادی زینب نے اپنے بھائیا آقا حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میرے بازی، میرے آقا، میرے بھائی، کئی دن ہو گئے ہیں میں نے اپنے عباس کو دیکھا نہیں ہے، میرا عباس کہاں ہے؟ حسین نے کہا زینب کیا بتاؤں تمہارا عباس کہاں ہے؟ کہا بھیا میرا عباس کہاں ہے؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا وجہ ہے کہ عباس مجھ سے ملنے نہیں آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ سنو گی بہن عباس کہاں ہے؟ کہا عباس قافلے سے بہت آگے آگے چل رہے ہیں۔ کہا وہ کیوں بھیا؟ کہا جب کوئی بازار پڑتا ہے، جب کوئی دکان پڑتی ہے، جب کوئی مجمع دکھتا ہے تو میرا عباس دکانوں کی پردوں کو گرا دیتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے نظریں جھکا لو، اس لیے کہ اس راستے سے میری شہزادی گزرنے والی ہے۔ ہائے زینب کا دل تڑپ گیا، کہا میرا بھائی اتنا کچھ کر رہا ہے میرے پردے کی حفاظت کے لیے، اب ذرا سوچیے آپ اسی کوفے کے راستوں سے ہو کر کے جا چکی تھی، اور جب یہ عالم پردے کی اس طریقے سے حفاظت ہو رہی تھی تو آپ تصور کریے جب 11 محرم کو کوفے کے بازار میں جہاں شرابیوں کا مجمع تھا، نامحرموں کا مجمع تھا، لوگ تالیاں بجا رہے تھے، لوگ آنکھ پھینک رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے، لوگ ہنسی مذاق اڑا رہے تھے، اور شہزادی کو اس راستے سے گزارا جا رہا تھا، سر کے اوپر چادر نہیں تھی، بیوی زینب سر کو چھپائے ہوئے تھی۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ اس غازی کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ شاید یہی وجہ تھی جب موقع نیزہ پہ سر کو بلند کیا جاتا تھا، سر زمین کربلا سر زمین پہ گر جاتا تھا۔ ارے کیسے غازی اپنی آنکھوں سے اپنی شہزادی کو بے مبنا چادر دیتا؟ اتنا اہتمام تھا شہزادی کا، اتنا احترام تھا کہ روایت بتاتی ہے جب کہیں سفر کے درمیان آندھی چلنے لگتی تھی تو سارے جوان اکٹھا ہو جاتے تھے اور مہندی کی چادر کو پکڑ لیتے تھے کہ کہیں ہوا کے جھونکے سے اڑ نہ جائے اور کسی نامحرم کی نگاہ زینب ام کلثوم پہ نہ پڑ جائے۔ جزاکم اللہ۔ یہ ہے غازی عباس۔ اور ایک واقعہ جو اکثر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور یہ بڑا غمگین واقعہ ہے، اور عباس کی غربت کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا۔ روایت بتاتی ہے ایک مومنہ تھی جو ہر سال حاضری کا اہتمام کرتی تھی۔ آپ سب حاضری کا اہتمام کر کے آئے ہیں، ابھی نظر حاضری دکھائی ہے۔ ایک مرتبہ روایت بتاتی وہ ہر سال اہتمام کرتی تھی اور انتظار کرتی تھی کوئی مرد آ جائے اس نظر حاضری کو انجام دے دے۔ روایت بتاتی ہے ایک محرم ایسا آیا، بڑی جلدی ایک محرم ایسا آیا کہ وہ نظر کا سامان آمادہ کر کے بیٹھی رہی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹہ گزر گیا، کوئی نہیں ملا۔ اس کا دل تڑپنے لگا، وہ بے چین ہو گئی، مولا کوئی غلطی ہو گئی، مولا کوئی خطا ہو گئی، اس بار کوئی مرد مومن مل نہیں رہا ہے۔ ادھر وہ غمگین بیٹھی تھی، ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، مولا کی بارگاہ میں رونے لگی۔ کسی نے دروازے پہ آواز دی، یہ بیوی دروازے پہ پہنچی، ایک مرتبہ کیا دیکھا، ایک سوار ایک جوان کھڑا ہوا ہے۔ کہا کہ آج تمہارے یہاں نظر ہے؟ کہاں نظر ہے؟ وہ جوان آگے آگے، یہ مومنہ پیچھے پیچھے اس مقام کے اوپر آئی جہاں حاضری کا سامان رکھا تھا، جہاں نظر کا سامان رکھا تھا۔ ایک مرتبہ کہا کہ یہی نظر کا سامان ہے۔ اس نے نظر دی اور جانے لگا، نظر دی اور جانے لگا۔ ایک مرتبہ بی بی نے حیرت بھری نگاہ سے دیکھا، کہا لگتا ہے آپ کو نظر کرنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ نے نظر نہیں کی۔ کہا بیوی نظر ہو گئی۔ کہا نہیں آپ سب نے کیا ہوگا، جب نظر کیا ہوگا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ہمارے یہاں کی رسم ہے۔ ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا اے جوان تو نے کیسے نظر کر دیا؟ جب بھی کوئی نظر کرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے۔ ایک مرتبہ جوان نے آواز دی بیوی وہ اپنے
حسین علیہ السلام مقتل کربلا میں پہنچے اور عباس کے سرانے کو جو کہ مسائل آپ سن چکے ہیں، تفسیر کا موقع نہیں، وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، بس یہ آخری بات پردو حسین کی بے کسی اور سید امام مولا عباس علیہ السلام کا گریہ روایت بتاتی ہے دونوں ہاتھوں کو سنبھالے ہوئے کٹے ہوئے ہاتھ، خدا کسی بھائی کو یہ دن نہ دکھائے کہ اپنے بھائی کے کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنی آغوش میں لے کر کے اپنے بھائی کی میت پہ پہنچے، دونوں ہاتھوں کو چومتے ہوئے، ہائے یہ وہی ہاتھ ہے جس کی بنا پہ زینب کی چادر سلامت تھی، یہ وہی ہاتھ ہے جس کی بنا پہ سکینہ کے رخسار محفوظ تھے، یہ وہی ہاتھ ہے جس کی بنا پر میری ماں کا نام اس مجمع اخیار میں نہیں دیا جا رہا تھا۔ عباس کے سرانے پہنچے، وہ زانو ہو کر بیٹھ گئے، عباس کے سر کو اپنے زانو میں رکھا، ایک مرتبہ مولا کی نشر آنکھ ہوئی، محسوس کیا کہ کسی کے زانو کے اوپر سر ہے، ایک مرتبہ آقا حسین آپ ہے، یہ کہہ کر سر کو ہٹانے لگے، کہا عباس سر کو مت ہٹاؤ میرے بھائی، یہ میرے شیر اپنے سر کو اسی پہ ڈالے تو کہا آقا یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ غلام کا سر آپ کے زانو کے اوپر۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی مغنہ دے سے بھائی ہمیں مظلوم کربلا کے ایام ازل تمام ہو گئے، حسین کی شہادت کے دن آ گئے، روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ عباس نے اپنی زندگی میں شاید پہلی بار کوئی مولا سے تمنا کی ہو